خبردار خبردار خبردار، 3 طلاق تو کبھی دینے کی کوشش ہی نہیں کرنا۔ ایک طلاق کا لفظ جب مومن کی زبان سے نکلتا ہے رشتے پائے ہل جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ رشتہ اس لیے نہیں جوڑا جاتا کہ طلاق دینا ہے۔ نبی کی شریعت نے طلاق کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل قرار دیا، لیکن مجبوری کی صورت میں رکھا ایک آپشن کہ مرنے پہ مجبور نہ ہو کوئی بیوی اور کوئی شوہر، اگر رشتوں میں نباہ نہ ہو پائے تب طلاق دی جائے۔ اگر مرد عورت کے حقوق ادا کرتا رہے، عورت اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کرتی رہے، کبھی طلاق کی نوبت نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ کا شکر ہے ہمارے سماج میں طلاق کی شرح بہت کم ہے، لیکن یہ صرف مسلم دشمنی کے چکر میں یہ حرکتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اچھا ہوتا ہے، کم سے کم اسی بہانے سے مسلمانوں کو کم سے کم طلاق کے مسائل تو معلوم ہو جائیں گے، ہے نا؟ کان کھول کے سن لو بڑی توجہ کے ساتھ، یہ ایک الگ موضوع ہے آج کے بزم سے ہٹ کے، لیکن بہت ضروری ہے، یہ چل رہا ہے معاملہ۔ خبردار خبردار، عورتیں بھی ہے تم بھی ہو، بڑی توجہ کے ساتھ میں تھوڑی دیر اس موضوع پہ گفتگو کر لینا چاہوں گا۔ حالانکہ میں کوئی ارادہ کر کے نہیں آیا تھا، لیکن بزرگوں کی طرف سے جو اشارہ ہوتا ہے وہ بولتا ہوں۔ بہت توجہ کے ساتھ سنو، تم بھی اور میری ماں بہنیں بھی۔ نکاح رکھا کس لیے گیا؟ چند منٹ میں وقت لوں گا آپ کو، پھر بزرگوں کی چوکھٹ پہ آپ کو لے آؤں گا، اس کو سمجھ لو ذرا سا، آج مسلمان جانتا ہی نہیں۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، انی مکافر بکم الامم، اے میرے چاہنے والو، اے میرا کلمہ پڑھنے والو، اے مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے والو، اے میرے غلاموں، کل قیامت کے دن سارے نبیوں پر میں اپنی امت کی کثرت کی وجہ سے، اپنی امت کی زیادہ تعداد کی وجہ سے فخر کروں گا۔ میری امت کی تعداد سارے نبیوں سے زیادہ ہوگی، زور سے بولو۔ اس لیے آقا ارشاد فرماتے ہیں، میرے غلاموں، شادی کرو تو ایسی عورتوں سے کرو جو بچے پیدا کریں، میرے غلاموں کی تعداد بڑھتی جائے، زور سے بولو سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا؟ صرف دنیاوی خواہشات کی تکمیل کے لیے نہیں ہے شادی، شادی میں بہت ساری حکمتیں۔ دوسرے دھرم کہتے ہیں اللہ کو پانا ہے، عورت کو چھوڑ دو، بچوں کو چھوڑ دو، خاندان کو چھوڑ دو، سنیاسی بن جاؤ۔ لیکن سنیاسیوں نے کیا کیا؟ جا کے دیکھنا ہے تو مندروں میں جا کے دیکھو، انسان تو ہے نا، کہیں نہ کہیں سے تو اس کے ساتھ نفس بھی ہے۔ عورت کو چھوڑا، اس کے نفس کی خواہشات نے جب ابھار کیا، پتھر پہ گندی گندی صورتیں بنا دی۔ جا کے دیکھو کھجراہو کا مندر، گندے گندے فوٹو ملیں گے تو۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے اسلام دین فطرت ہے، ہم اپنے غلاموں کو یہ نہیں کہیں گے تم شادی مت کرو، شادی بھی کرو، بچے بھی پیدا کرو، دنیا میں بھی رہو، دنیا کے سماج سے بھی رشتہ جوڑو۔ کامیابی تو اس میں کہ دنیا میں رہ کر آدمی اللہ کی بارگاہ سے جڑا رہے، زور سے کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شادی کرو، شادی کو مصطفیٰ نے اپنی سنت قرار دیا، ٹھیک؟ شادی کس لیے کی جاتی ہے؟ نبی کے غلاموں کی تعداد بڑھے، اسلام کا نظام دنیا میں قائم ہو۔ اس کے بعد حقوق متعین کیے۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں، آج کبھی کبھی انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، مصطفیٰ کی ذات پہ انگلی اٹھانے والے آج کتے پیدا ہو گئے، میں کتا ہی کہوں گا اس کو، تشبیہ کے طور پہ بول رہا ہوں، بس کہ سچ پوچھو تو کتے سے بھی تشبیہ نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ کتا بھی مصطفیٰ کا گستاخ نہیں ہے، یہ تو مصطفیٰ کے گستاخ ہے۔ آج لوگ بدتمیز لوگ انگلی اٹھاتے ہیں، محمد نے بہت شادیاں کی۔ ارے محمد نے بہت شادیاں کی تو کیا شادیاں کی اس کا بھی پتہ ہے؟ اللہ نے اپنے محبوب کو رخصت عطا فرمائی تھی، امت کے لیے قانون الگ ہوتا ہے، نبی کے لیے الگ۔
لیکن بس 2 منٹ میں ایک بہت اہم بات بتا دوں آپ کو، جو شاید آپ لوگ نہیں جانتے ہوں گے، اور شاید ہماری علماء برادری کے بھی لوگ بہت کم جانتے ہوں گے۔ مصطفیٰ نے 11 شادیاں کی۔ کتنی؟ 11 شادیاں۔ سرکار نے 11 شادیاں کی، لیکن کان کھول کے سنو، سرکار نے ان 11 میں سے صرف ایک عورت ایسی تھی جن سے کنواری پوزیشن میں شادی کی ہے، باقی 10 عورتیں ایسی ہیں جو بیوہ ہیں یا جن کو ان کے شوہروں نے طلاق دے دی ہے۔ سرکار نے 10 ایسی عورتوں سے شادی کی تاکہ ان کا سہارا بن جائے، بے سہارا نہ رہے۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پہلی شادی جو سرکار نے کی ہے، سنو کان کھول کے، بس 2 منٹ میں سن لو اس کو۔ پہلی شادی جو سرکار نے کی، مصطفیٰ کی عمر پاک 25 سال، اور جس بیوہ خاتون سے شادی کی ان کی عمر پاک 40 سال۔ کتنی؟ 40 سال۔ نبی کی عمر 25 سال اور بیوہ کی عمر جس سے پہلی شادی سرکار نے کی، ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ پاک خاتون ہیں جن کے پاک بطن سے حضرت فاطمہ پیدا ہوئی۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ انہی کے شہزادے امام حسن و حسین۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ پہلی شادی سرکار نے 25 سال کی عمر میں کی، اور جن سے شادی کی حضرت خدیجہ ان کی عمر تھی 40 سال۔ آج جو بدتمیز اور نالائق قسم کے ہسٹری سے ناواقف لوگ ہیں وہ کہتے ہیں محمد بن کے عیاش تھے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اس لیے بول رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں جواب رہے۔ سنو، مصطفیٰ نے 25 سال کی عمر میں شادی کی، اور اس شادی کو سرکار نے 25 سال مسلسل نبھایا، اس بیچ میں کوئی شادی نہیں کی۔ 50 سال کی عمر ہو گئی سرکار کی، تب حضرت خدیجہ کا وصال ہوا۔ حضرت خدیجہ کا وصال کب ہوا؟ جب سرکار کی عمر 50 سال ہو گئی، حضرت خدیجہ کی 65 سال ہو گئی، تب تک سرکار نے اور کوئی شادی نہیں کی۔ مصطفیٰ کی عمر 50 سال ہو گئی۔ اگر نبی عیاش ہوتے، یہی عمر جوانی کی عیاشی کی ہوتی ہے۔ مصطفیٰ نے ایک عورت کو اپنے حرم کی زینت بنا کے رکھا۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ زور سے بول دو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ 50 سال کی عمر گزرنے کے بعد جب حضرت خدیجہ کا وصال ہوتا ہے، اس کے بعد سرکار نے اس لیے شادیاں کی چونکہ دین کا، آج کا دور تو میڈیا کا دور ہے نا، آج ایک بات ہوتی ہے پوری دنیا میں منٹوں میں پھیل جاتی ہے۔ اس زمانے میں کوئی میڈیا نہیں تھا۔ مصطفیٰ کو اسلام کا پیغام امت تک پہنچانا تھا۔ سرکار نے ازواج مطہرات کی تعداد بڑھائی، ان عورتوں سے شادی کی جو عورتیں بے سہارا ہوتی چلی گئیں۔ مثلا جنگ احد ہوئی، جنگ بدر ہوئی۔ جنگ بدر کے بارے میں تذکرہ ملتا ہے، تقریباً 70 صحابہ شہید ہوئے، وہ جن کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ 70 عورتیں بیوہ ہو گئی۔ سرکار نے صحابہ میں ارشاد فرمایا، اس زمانے میں بھی وہ تو دور جہالت سے قریب کا زمانہ تھا، بیوہ عورتوں کو بڑا منحوس سمجھتے تھے لوگ۔ آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے چاہنے والوں، ان بیوہ عورتوں کا کوئی سہارا نہیں، ان کے شوہر اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے۔ اے میرے چاہنے والے صحابہ، ان عورتوں کو اپنے گھروں کی زینت بناؤ۔ اور مصطفیٰ نے ان کی ترغیب کے لیے تقریباً 3 بیوہ عورتوں سے شادی کی۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ وہ لوگ انگلی اٹھاتے ہیں جو ایک عورت کو بے سہارا چھوڑ کے بیٹھے، ارے مصطفیٰ نے 10 بیواؤں کو سہارا دیا ہے۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ تمہارا منہ کیا ہے؟ مصطفیٰ کے بارے میں زبان کھولتے ہو، تمہاری اوقات کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ میرے نبی نے 10 ایسی عورتوں سے شادی کی جو بے سہارا تھی، طلاق دے دی تھی ان کے شوہروں نے، یا بیوہ تھی۔ 50 سال کی عمر کے بعد شادی کی، اور سرکار کی ان شادیوں میں حکمت یہ بھی تھی کہ ازواج مطہرات کی تعداد جتنی زیادہ بڑھے گی اتنا ہی زیادہ دین کا حکم عام ہوگا۔ عورتیں جب ایک چیز دیکھتی ہیں تو 10 سے بتاتی ہیں، مرد لوگ نہیں بتاتے، لیکن عورتیں جب کوئی بھی ایک چیز دیکھتی ہیں تو 10 آدمیوں سے بتاتی، 10 عورتوں سے بتاتی۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ کوئی بات پھیلانا ہو تو صرف ایک عورت سے بول دو اور کہہ دو کہ کسی کو بتانا نہیں، دیکھنا پورے محلے میں کل خبر ہو جائے گی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ مزاج فطرت ہے۔ سرکار نے
عورتوں کو اس کام کے لیے استعمال کیا کہ دین کا پیغام، مصطفیٰ کی سنتوں کا پیغام، مصطفیٰ کی خلوتوں کا پیغام ہر جگہ پہنچ جائے۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہمارے اندر کتنا کھوٹ ہے، دنیا والے جانتے ہیں، چاہے نہیں جانتے ہو، میرے گھر والے، میری بیوی جانتی ہے، بیوی کے سامنے کوئی چیز چھپتی نہیں ہے، بولو سچ ہے، زور سے بولو نا، سچ ہے نا۔ لیکن مصطفیٰ نے بیویوں کی تعداد بڑھائی اور ازواج مطہرات کو حکم تھا میری خلوت میں، میری جلوت میں جو چیزیں دیکھو سب امت کو پہنچاؤ۔ سبحان اللہ۔ اور اخیر عمر میں سرکار نے ایک حضرت عائشہ سے شادی کی، کنواری عورت سے، کنواری لڑکی سے شادی کی، اس میں بھی حکمت۔ حضرت عائشہ سرکار کے بعد بہت دنوں تک حیات میں رہی، اور صرف اندازہ کرنا ہے تو بس اتنا اندازہ کر لو، صرف ایک ام المومنین عائشہ صدیقہ سے تقریباً 2210 حدیثوں کی روایت ہے۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ کتنی؟ 2210 حدیث ہے حضرت عائشہ سے روایت۔ ذرا محبت سے بول دو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو مصطفیٰ نے دنیا کے مزے کے لیے شادی نہیں کی، مصطفیٰ نے سہارا دیا ان بے سہارا عورتوں کو، اور دنیا کو شعور دیا کہ میں بے سہاروں کا سہارا بن کے آیا ہوں۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آج ان کے اوپر وہ لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں جو اپنی بیوی کو بے سہارا چھوڑے بیٹھے، ٹھیک ہے نا؟ معلوم ہے نا آپ کو؟ ارے زور سے بولیے نا، ہم کو بتانا پڑے گا، معلوم ہے نا؟ پہلے آدمی کسی کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک لے۔ خیر، یہ تو بات ضمنی طور پہ بیچ میں آ گئی۔ اب اس کے بعد سنو، دو ایک باتیں طلاق کے تعلق سے عرض کر دوں۔ مردوں کا شوہروں کا عورتوں پہ حق، عورتوں کا شوہروں پہ حق۔ اے مردوں، کوشش کرو جس کو تم شادی کر کے اپنے گھروں میں لا رہے ہو اس کے اوپر ناجائز ظلم نہ کرو۔ خبردار خبردار خبردار۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف بڑی توجہ دلائی۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ، اے لوگو اللہ رسول کی بارگاہ میں تم میں سب سے اچھا وہ انسان ہے جس کا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا ہو۔ دور سے بول دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ساری دنیا کی نظروں میں تم اچھے ہو جاؤ، پورا محلہ تم کو اچھا کہے، پورا ضلع تم کو اچھا کہے، پورا ہندوستان تم کو اچھا کہے، لیکن اگر تمہارا سلوک تمہاری بیویوں کے ساتھ اچھا نہیں تو اللہ رسول کی نظر میں تم اچھے نہیں ہو سکتے۔ اللہ رسول کی نظر میں تم تب اچھے ہوگے جب تمہارا سلوک بیویوں کے ساتھ اچھا ہو، ٹھیک ہے؟ اس زمانے میں لوگ بیویوں پہ ظلم بہت کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، تب نہ لڑائی اسٹارٹ ہوتی ہے۔ کھانے میں نمک کم ہو گیا، کھانا سامنے آیا، میاں جی کا پارا دماغ پہ چڑھ گیا، کہاں ہوش رہتا ہے؟ کھانے میں نمک نہیں ڈالا، ادھر آ۔ کسی نے ڈانٹا، کسی نے دو چار ہاتھ لگایا، ٹھیک ہے نا؟ ساری مردانگی عورت پہ نکالنے کو آتی ہے۔ مسئلہ سنو، یہ علماء بیٹھے ہیں، علماء، عورت کھانا بنا کے دیتی ہے، خدا کی قسم یہ عورت کا مردوں پہ احسان ہے۔ زور سے بولو سبحان اللہ، زور سے سنو، سبحان اللہ۔ عورت کھانا بنا کے دیتی ہے، عورت کا احسان۔ سن رہے ہو؟ میں جو بتا رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ نکاح کی محفل میں شریک ہوئے ہو نا؟ جی۔ مولانا صاحب نکاح پڑھاتے ہیں، 10,000 روپے 11,000 روپے دین مہر سکہ راج الوقت، علاوہ نان نفقہ سکنا، میں نے فلاں کی بیٹی کو تمہارے نکاح میں دیا، بولتے ہیں ایسا؟ دو سے بولو، 11,000 روپے دین مہر، علاوہ نان نفقہ سکنا، سمجھے اس کو؟ تین کو نان کے معنی پکی پکائی روٹی، پکا پکایا کھانا۔ سن رہے ہو؟ مردوں کے اوپر نکاح کے بعد لازم ہے عورت کو پکا پکایا کھانا کھلائیں۔ اگر بیوی کہہ دے کہ میں کھانا نہیں پکاؤں گی تو آپ کے اوپر ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے، اس لیے کہ آپ نے ہاں کہا تھا نا، اسی ٹائم آپ کے اوپر لگ گیا تھا کہ پکا پکایا کھانا آپ کھلائیے گا بیوی کو۔ سن رہے ہیں؟ ہنسیے نہیں، پتہ چلے گا نا۔ یہ عورت کھانا پکا پکا کے دیتی نا، احسان کرتی ہے۔ نمک کم ہو گیا تو مارتے ہو اس کو، اس کا سارا احسان بھول جاتے ہو؟ سمجھ ماری بات؟ عورت اگر تمہارے گھر کا کپڑا دھوتی ہے، تمہارے اوپر احسان کرتی ہے،
عورت کے اوپر عورت کے لیے پکا پکایا کھانا تمہاری ذمہ داری، عورت کی ضرورت کا خرچہ تمہاری ذمہ داری، عورت کی رہائش کا انتظام کہاں پر رہے گی اس کا انتظام تمہاری ذمہ داری۔ یہ جب تم نے ہاں کہا تھا نا اسی ٹائم سب سر پہ لد گیا تھا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن ہم لوگ جانتے کہاں ہے، ہم لوگ تو بس ہاں کہہ دیے، بیوی آ گئی، گھر میں نوکرانی آ گئی۔ ابے نوکرانی نہیں ہے وہ، جتنا تمہارا حق ہے اتنا ہی اس کا بھی حق ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ خبردار خبردار، کبھی عورت پہ ظلم مت کرنا۔ عورت اگر آج مجبور ہے، آج اگر تمہارے ظلم کا بدلہ نہیں لے سکتی، کل قیامت میں اللہ کی عدالت لگے گی، وہاں اگر عورت نالش کرے گی نا تو ایک ایک چن چن کے بدلہ دلوایا جائے گا۔ عورت پہ ظلم مت کرو کبھی بھی، عورتوں کو حقوق دو۔ مصطفیٰ سب کو سب کا حق دلانے کے لیے آئے ہیں، زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان ٹھیک ہے نا؟ اگر شوہر عورتوں کا حق ادا کرتا رہے کبھی جھگڑا ہی نہیں ہوگا۔ عورتوں کے اوپر بھی ڈیوٹی ہے۔ اب کوئی عورت یہ نہیں سوچے کہ بڑھیا بتا دیا مولانا صاحب نے، ہے نا؟ اب کل جائیے گا اگر تو بولے کہ کھانا نہیں پکائیں گے، کلکتہ والا مولانا تو بول گیا نا کھانا پکانا ہماری ڈیوٹی ہے یا نہیں ہے، تب تو بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، تب تو آئیے گا کلکتہ ہم کو پکڑنے کے لیے، ہے نا؟ چلیے بتا دیتا ہوں، میری ماں بہنوں تم بھی سن لو، تم بڑی خوش نصیب ہو، تمہیں اپنے شوہروں کی خدمت کا موقع ملا ہے۔ سسرال میں تم اپنے شوہروں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنوں سے چھوٹوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتی ہو، کھانا بناتی ہو، کپڑے دھوتی ہو۔ دنیا والے اگر کوئی بدلہ نہیں دیں گے تو بھی خدا کی قسم اللہ کی بارگاہ میں کسی کا اجر ضائع نہیں کیا جاتا، اللہ تو دے گا ہی۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اے عورتوں تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے ہم اتنی زیادہ خدمت کریں، اتنی زیادہ خدمت کریں، اتنی زیادہ خدمت کریں، کسی بھی صورت سے میرے شوہر کا دل مجھ سے خوش ہو۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر ایک عورت سے اس کا شوہر خوش ہوتا ہے اور اس حالت میں وہ دنیا سے جاتی ہے، اللہ دنیا کی زندگی میں جیتے جی موت سے پہلے اس کو جنتی بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوشش کرو تم اپنے زیادہ سے زیادہ اپنے شوہروں کو خوش رکھو، ان کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ شوہروں کی فرما برداری کتنی پسندیدہ ہے۔ ایک چھوٹی سی روایت سنو بیچ میں۔ نبی اکرم علیہ السلام کا مقدس دور ہے، مدینہ شریف کی پاکیزہ سرزمین ہے۔ مدینے میں 2 منزلہ مکان ہے، اوپر کی منزل میں میاں بیوی رہتے ہیں، نیچے کی منزل میں عورت کا باپ رہتا ہے۔ بس ہماری آپ کی 2 منزل میں نیچے عورت کا باپ رہتا ہے، ماں نہیں ہے اس کی، عورت کا والد نیچے رہتا ہے، اور عورت اور اس کے شوہر اوپر کی منزل میں رہتے ہیں۔ ایک موقع پر صحابی رسول اپنی بیوی کے لیے ضروریات کا سارا سامان اکٹھا کر دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں میں چند دنوں کے لیے تجارت کی غرض سے باہر جا رہا ہوں، میرا آرڈر ہے تم اس مکان سے نیچے نہیں اترنا۔ کیا کہا؟ تم اس مکان سے نیچے نہیں اترو گے، تم کو ضرورت کا سب سامان لا کے دے دیا، تم کو کہیں نہیں جانا جب تک میں واپس نہ آ جاؤں۔ صحابی رسول باہر چلے گئے، چند ہی دنوں کے بعد، ابھی 2 ہی 4 دن گزرا تھا، چند دنوں کے لیے تو گئے ہی تھے، وہ 2 ہی 4 دن گزرا تھا، اچانک اس عورت کے والد کی طبیعت خراب ہوئی، بہت زیادہ طبیعت خراب ہوئی۔ عورت کو کسی نے جا کے بتایا، چونکہ شوہر نے منع کر دیا تھا نیچے نہیں جانا، اس لیے وہ نیچے نہیں اتر رہی۔ کسی نے جا کے بتایا تمہارے والد کی طبیعت خراب ہے۔ اس زمانے کی عورتیں بھی محبت سے بول دو سبحان اللہ، سبحان اور ذرا اللہ، طرف کے بول دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ رسول کے احکام کی کتنی قدر تھی۔ آج بھی مسلمان عورتیں ٹی وی پہ کچھ بدتمیز قسم کی خواتین کو پکڑ کے لایا جاتا ہے اور وہ اسلام کے قوانین کو ماننے سے انکار کرتی، نہیں مانتے اللہ رسول کو، نہیں مانتے، قرآن میں نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے۔ ارے یار تو تم کو کون رسی باندھ کے جکڑے ہوا ہے اسلام میں؟ چلے جاؤ نا باہر، اسی پارٹی کے ساتھ چلے جاؤ،
اگر کلمہ پڑھا ہے تو مصطفیٰ کی غلامی تو کرنی پڑے گی، بے شک، اور نہیں کرنا ہے تو چلے جاؤ نا ادھر۔ یہ نقاب لگا کے مسلمانوں کو بدنام کیوں کرتی ہے؟ اس زمانے کی عورتوں کو دیکھو، میری ماں بہنوں تم سننا بہت دھیان سے، عورت کو خبر ملی والد کی طبیعت خراب ہے، اس عورت نے نیچے قدم نہیں بڑھایا، ایک بچے کو سرکار کی بارگاہ میں بھیجا، یا رسول اللہ علیہ السلام میرے شوہر منع کر کے گئے نیچے نہیں اترنا، میرے والد کی طبیعت خراب ہے، سرکار اگر آپ اجازت دے دیں گے تو میں والد کو دیکھاؤں گی، اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو سرکار جیسا آپ کا حکم ہوگا ویسا عمل کروں گا۔ آقا نے ارشاد فرمایا جا کے اس خاتون سے کہہ دینا، میری صحابیہ سے کہہ دینا تم اپنے شوہر کی بات پہ عمل کرو، تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سنا اس نے اللہ رسول کا فرمان، سر جھکا لیا، نہیں گئی اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے۔ 2 دن کے بعد اس کے والد کا انتقال ہو گیا، اللہ، جنازے کی تیاری چل رہی ہے، عورت کو خبر ملی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اب کم سے کم اپنے باپ کا آخری بار چہرہ دیکھ لیتے۔ پھر اس نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بچے کو دوڑایا، وہ بچہ حاضر بارگاہ رسالت ہوا، آقا نے ارشاد فرمایا جاؤ اس عورت سے کہہ دو اپنے شوہر کا حکم مانے، زور سے بولو سبحان اللہ، نہ جائے اپنے باپ کو دیکھنے کے۔ لوگ سوچیں گے یار یہ تو ظلم ہے، ظلم، باپ سے ملنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ تم کیا سمجھو گے اسلام کی حکمتوں کو؟ اللہ نے اپنے محبوب کی نگاہ میں وہ دیا ہے جو دنیا والوں کی نظر نہیں دیکھتی۔ سنو، اس کے والد کا جنازہ اٹھا، عورت نے جبین نیاز خم کر دی، مصطفیٰ کا فرمان تھا شوہر کی اطاعت کی، اپنے باپ کو دیکھنے بھی نہیں گئی، آخری مرتبہ چہرہ بھی نہیں دیکھا۔ سرکار جنازے میں شامل ہوئے، واپس تشریف لانے کے بعد مزدہ سناتے ہیں، اے میرے صحابہ، آج جس کو دفن کر کے آئے ہو اس کے اعمال بخشش کے لائق نہیں تھے، لیکن اللہ نے اس کی بیٹی کے حسن عمل کی وجہ سے کہ اس نے اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کی، اللہ نے اس بیٹی کے اس کردار کی وجہ سے اس کے باپ کو جنتی بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد۔ ہر عورت کوشش کرے مجھ کو جو شوہر آرڈر دے میں اس کی تعمیل کروں، ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ معاملہ رہے تو طلاق کی نوبت آئے گی کبھی؟ طلاق کی نوبت تب آتی ہے جب ٹینشن ہوتا ہے اور شوہر کی نہیں مانتی، وہ اس کا حق ادا نہیں کرتا، تب جا کے لڑائی جھگڑے کی نوبت آتی۔ اور اگر ٹینشن ہو جائے، ٹکراؤ ہونا شروع ہو جائے تو بھی بڑی توجہ کے ساتھ سن لو، 5 منٹ میں ایک بات تفصیل کے ساتھ، تاکہ جانکاری مل جائے آپ کو۔ شریعت نے قانون کیا دیا، خدا کی قسم میں ذمہ داری اور چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، پوری دنیا میں اسلام سے اچھا قانون کسی دھرم کا ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر میاں بیوی میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے، آپس میں بننے کی صورت نہ رہے، کوئی شکل نہ رہے، تب طلاق۔ اس سے پہلے شریعت کا قانون سنو۔ شریعت کا حکم ہے اگر میاں بیوی میں ٹکراؤ پیدا ہو، بیوی شوہر کی بات نہ سنے، شوہر کے آرڈر کے خلاف جانے لگے، قرآن کریم میں تینوں چیزوں کی تفصیل دی گئی ہے۔ فَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ، یہ آیت کریمہ ہے، حفاظ کرام ہے یہاں پہ۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے اگر عورت تمہاری بات نہ مانے، جائز بات نہ مانے شوہر کی، جو حق بات بول رہا ہے وہ نہ مانے، تو عورت کے اوپر کچھ سختی کر سکتے ہو، مار بھی سکتے ہو، لیکن اس طرح نہیں مار سکتے کہ اس کا جسم زخمی ہو جائے۔ مار سکتے ہو سختی کے لیے تھوڑا، چونکہ جو بات سے نہیں مانتے وہ کبھی کبھی لات سے مان جاتے ہیں، ہوتا ہے ایسا، ٹھیک ہے نا؟ سختی کر سکتے ہو، اسٹیپ دیکھو، اسٹیپ، یہ شریعت کا دیا ہوا، قرآن کا دیا ہوا قانون۔ اگر انبن کی صورت ہو، میاں بیوی میں بناؤ نہ ہو، قرآن فرماتا ہے تھوڑی سختی کر سکتے ہو، لیکن اس طرح سختی نہ کرو کہ اس کا جسم زخمی ہو، مار سکتے ہو۔
اگر اس پر بھی عورت راہ راست پہ نہ آئے، اپنے شوہر کی باتیں نہ مانے، پھر قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے فَاجْرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، سائیکلوجیکل مار دو، بستر الگ کر لو۔ شوہر اگر الگ بستر پہ سونے لگے، عورت کتنی بھی ٹیڑھی ہو لائن پہ آ جاتی ہے، احساس ہونے لگتا ہے کہ اب شوہر میرا مجھ سے دور ہو رہا ہے۔ دیکھو قرآن نے دیا ہے، اللہ کا دیا ہوا قانون، پہلے تھوڑی موڑی سختی کرو، اس سے نہ مانے بستر الگ کر لو، اس کے بعد بھی اگر وہ راہ راست پہ نہ آئے، قرآن کریم فرماتا ہے پھر گارجینز کی میٹنگ بلاؤ، عورت کے باپ کو بلاؤ، اس کے بھائی کو بلاؤ، ایک حکم ادھر سے ایک حکم ادھر سے، گارجینز کی میٹنگ کرو، وہ لوگ اس عورت کو سمجھائیں، اگر اس کے بعد بھی کوئی صورت نہ بنے تب جا کر طلاق کی نوبت آتی ہے۔ 3 اسٹیپ طلاق سے پہلے رکھا ہے شریعت، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ کسی دھرم میں نہیں ملے گا، ملے گا تو مذہب اسلام میں ملے گا، زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد طلاق، اور وہ بھی طلاق ایسا نہیں کہ بس جاہل آدمی آج کل سمجھتا ہے کہ جب تک 3 نہیں دیں گے تب تو ہوئے نہیں کرے گی، جاہل بیوقوف، بہت کمی ہے ہمارے سماج کی۔ آج علماء سے جا کے سیکھو، استنجا نہیں جانتا مسلمان، صرف مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، کب سیکھیں گے ہم بابو اپنا مذہب، کب سیکھیں گے ہم آپ؟ قرآن کریم ارشاد فرماتا طلاق مرتان، طلاق 2 ہی ہے، طلاق 2 ہی ہے۔ میں حصر کے ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انداز بیان قرآن کا اسی انداز کا ہے، اگرچہ حصر کا لفظ نہیں ہے، طلاق 2 ہی ہے، الطلاق مرتان پہلے کہہ رہا ہے قرآن، طلاق 2 ہی ہے، ایک طلاق سے بھی کام چل سکتا ہے۔ شوہر کہہ دے میں نے تم کو طلاق دیا، کوئی صورت جب نہیں ملے گی نہ رہے تب، طلاق ایک بار کہہ دیا ہو گئی طلاق، لیکن اس میں خطرہ نہیں، اس میں بہت سارے آپشنز موجود ہیں۔ جب طلاق ہو جاتی ہے نا تب اس کے بعد دماغ کھلتا ہے، تب اس کے بعد عورت کو بھی ہوش آتا ہے، مرد کو بھی ہوش آتا ہے۔ طلاق دینے کے بعد دوسرے دن نوجوان ہم لوگوں کے پاس دوڑا دوڑا آتا ہے، حضرت بڑا گڑبڑ ہو گیا، بڑی غلطی ہو گئی حضرت، بہت غلطی ہو گئی، اتنا کیا بتا حضرت، بڑے جا رہے حضرت، ایک دم کوئی راستہ نکال دیا حضرت، ایسا روتا ہے یا اللہ، کہا بابو، ارے حضرت غصے میں نہ منہ سے نکل گیا، غصے میں طلاق دے دی۔ ہم نے کہا بے وقوف، آج تک کسی کو خوشی میں طلاق دیتے دیکھا ہے؟ خوشی میں طلاق دیتے دیکھا ہے؟ ارے بول رہے تم لوگ نے دیکھا ہے کہیں؟ طلاق تو غصے میں دیتا ہی آدمی، غصے میں کسی کو گولی مارے گا تو مرے گا نہیں، وہ مرے گا نا جی، تو آ کے روتا ہے، ایک دم کیا بتا رحم کر دیجیے حضرت، کوئی صورت نہیں، ابے کوئی صورت ہم لوگ کیا، ہمارے باپ کی شریعت ہے، اللہ نے جو قانون اتارا وہ قانون مولانا بتاتے، ہم نے تھوڑی قانون بنایا کہ ہم اپنا قانون بدل دیں گے۔ ہاں اگر تم نے ایک طلاق دیا ہے، شریعت نے قانون بنایا، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان ہوش آ گیا نا تم کو، کوئی پریشانی نہیں، ایک طلاق دیا تم نے، جاؤ عورت سے مصالحت کر لو، طلاق کل عدم ہو جائے گی، تم اپنی بیوی کے ساتھ رہ سکتے ہو، زور سے بول دو سبحان اللہ۔ نکاح تک کی ضرورت نہیں، اگر 3 MC پیریڈ عدت کے اندر میاں بیوی دونوں کو ہوش آ جائے، سمجھداری آ جائے تو کوئی نکاح بھی کرنے کی ضرورت نہیں، صرف جا کے عورت سے رجوع کر لو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، چلو تم میرے گھر رہو، اتنا ہی کافی ہے، اس کو رجعت کہتے ہیں، زور سے بول دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر 3 MC پیریڈ گزر گیا، عدت کی مدت گزر گئی، عورت نکاح سے باہر ہو جائے گی، اس کے بعد بھی آپشن رہے گا، اگر 3 مہینہ 4 6 مہینہ 8 مہینہ سال بھر گزرنے کے بعد دونوں کو سمجھ میں آ جائے کہ نہیں ہم لوگ ساتھ رہتے تو اچھا رہتا، تو اب بھی کوئی حلالے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مولانا کو بلاؤ، 2 گواہ کو بلاؤ، نکاح پڑھا لو، دوبارہ ایک نئی زندگی شروع کر دو، زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، ایک طلاق دیا تو بھی یہ حکم، اگر 2 صریح طلاق دیا تو بھی یہ حکم، زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ 2 طلاق بھی رجعی ہوتی ہے اگر صریح دیا ہے۔ تیسری طلاق یہ تو مرد کے اوپر پینالٹی ہے، جو شریعت چاہتی نہیں کہ تیسری طلاق ہو، اسی لیے پہلے کہہ دیا طلاق مرتان، طلاق 2 ہی ہے، پھر لاسٹ میں تیسری طلاق کا ذکر قرآن نے کن الفاظ میں کیا وہ سنیے۔ فَإِن طَلَّقَهَا،
اگر شوہر نے تیسری طلاق بھی دے دی، طلاق تو 2 ہی رکھی تھی شریعت، لیکن اگر شوہر نے تیسری طلاق بھی دے دی، فَإِن طَلَّقَهَا مِن بَعْدُ فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اگر تیسری طلاق بھی کسی شوہر نے اپنی عورت کو دے دی تو قرآن فرماتا ہے اب وہ عورت اس کے لیے تب تک حلال نہیں ہو سکتی جب تک اس عورت کا دوسرا نکاح نہ ہو۔ پینالٹی ہے شوہر پہ، اب یہ شوہر کے لیے پینالٹی ہے۔ شوہر اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ میری بیوی کسی اور کی بیوی بنے، کسی اور کے بستر پہ جائے۔ تو نے ایسا جرم کیا کیوں؟ اب اس کو جھیل، تاکہ دوبارہ اس کو طلاق کا لفظ نکالنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنا پڑے۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے قرآن کا تہدیدی انداز۔ اگر تیسری طلاق دے دی تو وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ ہمارا مسلمان بھائی سمجھتا ہے کہ جب تک ہم 3 نہیں لیں گے تب تک ہوئے نہیں کرے گی۔ بیوقوفی ہے کہ نہیں؟ زور سے بولو۔ نہیں جانتے، غلطی ہم کرتے ہیں تو انگلی کس پہ اٹھے گی؟ کاش ہم نے مصطفیٰ کی شریعت کو جانا ہوتا، کاش ہم نے صحیح طور پہ طلاق کی ضرورت کے تحت طلاق کا استعمال کیا ہوتا۔ آج غیروں کو انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملتا۔ وہ تو صرف اسلام کے دشمن ہیں، اپنا نہیں دامن نہیں دیکھتے۔ آج بھی مسلمانوں میں طلاق کی جتنی شرح ہے اس سے 10 گنا سے زیادہ شرح ان کے اندر ہے۔ اپنے اندر نہیں دیکھتے لوگ، مسلمانوں کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں۔ یہ تو ان کا کارنامہ ہے، لیکن کمی تو ہماری بھی ہے۔ اگر ہم نے مصطفیٰ کے قانون پر عمل کیا ہوتا تو آج کسی کو انگلی اٹھانے کی نوبت نہیں آتی۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ یہ کچھ باتیں ہم نے شارٹ کٹ میں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، تفصیل جاننا ہو تو اپنے علماء سے پوچھیے گا۔ اور وقت کافی نکل گیا، اس میں جانکاری آج کے دور کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے آپ تک پہنچائی۔ ذرا جی لگا کے پورا مجمع محبتوں کے ساتھ درود پاک پڑھ دے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ۔ آؤ عرس کی محفل میں آئے آپ، اور ہم اسی خانقاہی نظام کے تحت ایک نعت پاک ہم نے شروع کی تھی، ابھی ایک ہی شعر پڑھا تھا، سنیں گے آپ؟ 2 شعر سن لیجیے اور کچھ بزرگوں کے بارے میں سن لیجیے، ایمان روشن ہو جائے، ہم اور آپ کچھ نہ کچھ لے کے جائیں یہاں سے۔ پروردگار کائنات بزرگوں کے دربار کی خیرات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ زور سے آمین کہیے۔ آمین۔ کیا حسین تمہارا ہے اے نرگس مستانہ، جس نے بھی تمہیں دیکھا وہ ہو گیا دیوانہ، جس نے بھی تمہیں دیکھا وہ ہو گیا دیوانہ۔ بات چلی تھی عشق سے، ہم لوگ مصطفیٰ کا عاشق اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، اور الحمدللہ یہی عشق ہمیں اور آپ کو اس محفل میں کھینچ کر لایا ہے۔ اللہ کرے نبی کے عاشقوں میں ہمارا تمہارا شمار ہوتا رہے۔ زور سے آمین کہو۔ آمین۔ لیکن ہم نے آقا کی بارگاہ میں ایک فریاد کی ہے، سرکار ہم تو کہتے ہی ہیں، دن رات میں کہتا ہوں عاشق ہوں تمہارا میں، دن رات میں کہتا ہوں عاشق ہوں تمہارا میں، تم بھی تو کبھی کہہ دو یہ ہے میرا دیوانہ، تم بھی تو کبھی کہہ دو یہ ہے میرا دیوانہ۔ ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور ایک ولی کی چوکٹ پہ ایک تمنا، اللہ اس تمنا کو اپنے محبوب بندوں کے صدقے میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ زور سے آمین۔ اے موت کبھی تیرا
وہ سامنے ہو جس دم اس وقت تو آ جانا نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت جانا وہ سامنے ہو جس دم اس وقت تو آ جانا. کب سبحان اللہ کہے گا؟ جب کلکتہ پہنچ جائیں گے تب. سبحان اللہ بہت اچھے لوگ ہیں آپ لوگ، ذرا زور سے بول دیجئے نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. دلی میں ایک مولانا سے ملاقات ہوئی، ایک دم نئے ٹائپ کے مولانا تھے. کہنے لگے حضرت اگر کبھی مجھ کو اسٹیج پہ ہنسی لگتی ہے یا مجمع میں کبھی مجھ کو ہنسی کا حملہ ہوتا ہے، میں وہاں نہیں ہنستا، میں وہاں سے بھاگتا ہوں، روم پہ آتا ہوں. 1 گھنٹہ لگے 2 گھنٹہ لگے روم پہنچنے میں، 2 گھنٹہ کے بعد روم پہ پہنچ جاتا ہوں، آرام سے گھر میں بیٹھ جاتا ہوں اپنے کمرے میں. اس کے بعد آدھا گھنٹہ خوب ہنستا ہوں، تب جا کے میری طبیعت کو سکون ملتا ہے. سمجھے؟ تو کہیں مولانا کی ہوا آپ لوگوں نہیں لگ گئی ہے کہ گھر جا کے سبحان اللہ کہیے گا؟ ذرا زور سے بول دیجیے سبحان اللہ. یہاں پہ سبحان اللہ کہیے گا، ولی کی ولایت بھی گواہ ہوگی، علماء کے نورانی چہرے بھی گواہ ہوں گے. ذرا زور سے بول دو سبحان اللہ. اور کیسا کریم آقا ہمیں ملا. آج ان کے کرم کا فیضان ان خانقاہوں سے ملتا ہے. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. سرکار ہمارے سامنے نہیں، لیکن سرکار کے نائبین ہمارے سامنے. وہ پیار جو مصطفیٰ نے امت کو دیا، وہ پیار آج خانقاہوں سے ہمیں تمہیں ملتا ہے. زور سے بولو سبحان اللہ. مصطفیٰ نے اپنی امت سے کتنا پیار کیا. اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت علیہ رحمت و رضوان نے ارشاد فرمایا تھا، قیامت کے دن امت کی حالت زار کیا ہوگی، لیکن قربان جاؤ. اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کے دربار سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے میں نے ایک شعر اسی تناظر میں کہا ہے، ساون کی طرح برسے گی جب وہ ہنسی آنکھیں، ساون کی طرح برسے گی جب وہ ہنسی آنکھیں، ساون کی طرح برسے گی جب وہ ہنسی آنکھیں، دوزخ میں جلے گا پھر کیسے کوئی دیوانہ. سبحان اللہ. نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت. دیوانہ مصطفیٰ نے جو پیار امت کو دیا، خدا کی قسم آج وہی پیار ان علماء کے سینے میں بھی ہے، مشائخ کے سینے میں بھی ہے. آج اگر مولانا آپ کو پھٹکارتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، ہم ہی نے جو کچھ سلوات سنائی، تو ایسا مقصد نہیں کہ ہم آپ کو کچھ برا بھلا کہنا چاہتے ہیں. مصطفیٰ نے صرف اور صرف یہ چاہا کہ میری امت جنتی بن جائے، اللہ رسول کی بارگاہ رحمت میں اس کا مقام بلند ہو جائے. آج بھی مصطفیٰ کے نائبین، علماء یا مشائخ پیران طریقت اگر آپ کو کوئی تنبیہ کرتے تو خدا کی قسم ان کا مقصد یہی ہوتا ہے میرا چاہنے والا سدھر جائے، سدھر جائے گا تو جنتی بن جائے گا. زور سے بول دو نا سبحان اللہ، ہے نا؟ اسی لیے اپنی زندگیاں قربان کرتے ہیں، اپنا آرام قربان کرتے ہیں، قوموں کے بیچ میں جا کر مصطفیٰ کی شریعت کو، مصطفیٰ کے پیغام کو عام کرنے کی کوششیں فرماتے ہیں. اللہ ہمارے مشائخ کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. زور سے آمین کو. آمین.
حضور سیدنا میاں صاحب قبلہ سر سے لے کے پیر تک اخلاق رسول کا پیکر ہے. علماء مشائخ سب کو اخلاق حسنہ کا پیکر بننا چاہیے. یہی تو پیار کی بولی وہ بولی ہے کہ جو انسانوں کے دلوں کو جیت لیتی ہے نا. اسی سے تو مصطفیٰ نے پیغام اسلام عام کیا. پروردگار کائنات ہم سب کو حسن اخلاق کا پیکر بنائے. زور سے آمین کو. آمین آمین. بزرگوں کی چوکھٹ سے کیا ملتا ہے؟ تقریر تو میری بہت لمبی ہو گئی اس لیے کہ بیچ میں بہت ساری انوانٹیڈ چیزیں گھس گئیں، لیکن جو بزرگوں کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. اب میں بہت زیادہ لمبی تقریر کروں گا تو بھی مسئلہ ہے، لیکن شارٹ کٹ میں ابھی 10-15 منٹ کا ٹائم آپ کو اور لوں گا. خوش ہیں آپ؟ چل جائے گا؟ اتنا دیر جھیل لیجئے گا کہ ختم کر دیں؟ چلیں گے اتنی دیر؟ اچھا چلیے، ادھر سے آدھا گھنٹہ 15 منٹ کا اضافہ ہو گیا. ایک واقعہ پہلے سن لیجئے، دو ایک اپنے اوپر گزری ہوئی باتیں ہم آپ کو سنا دیتے ہیں ان مشائخ کرام کے حوالے سے. پہلے ایک واقعہ سنیے. آج کے دور میں بہت سارے لوگ ایمان کا جھنڈا لے کے چل رہے ہیں لیکن کام کر رہے ہیں بے ایمانی والا. بس میں رہنا، ان کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے. بے شک ان کے بارے میں بھی جاننا بہت ضروری ہے. اس لیے ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں گا انہی کی کتاب کا. آج کے بہت سارے لوگ کہتے ہیں بزرگوں کی چوکھٹ پہ مت جاؤ، ان کے آستانوں سے کچھ مت مانگو، ان کی مزاروں پہ چادر مت ڈالو. بولتے ہیں؟ زور سے بولو. بولتے ہیں؟ کون لوگ بولتے ہیں؟ نام لینے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے. لیکن کچھ لوگ بولتے ہیں بزرگوں کے دربار میں مت جاؤ، چادر مت ڈالو. مسئلے کی ایک بات پہلے میں آپ کو بتا دوں. کوشش ہمیں تمہیں کرنی چاہیے کہ جو طریقہ ہمارے بزرگوں نے دیا اس طریقے پہ ہمارا عمل رہے. سنیوں کا عمل بھی کہیں کہیں تھوڑا سا گڑبڑاتا ہے نا. بزرگوں کی مزاروں پہ کپڑے کی چادر کوشش کرو ایک رہے، بہت زیادہ نہیں. غور سے سنو، غور سے. پہلے مسئلہ سنو اس کے بعد میں اس کا واقعہ بتاتا ہوں. چادر کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ بزرگ کی مزار ممتاز ہو جائے. وہ کام ایک چادر سے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ اعلیٰ حضرت کا پیغام پہنچا رہا ہوں آپ تک، یہ اپنے گھر سے نہیں بول رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں نا؟ بزرگوں کی مزارات پہ جتنی چادر ڈالنا ہے ڈالو، مگر کپڑے کی نہیں، پھولوں کی ڈالو. زور سے بولو سبحان اللہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ کپڑے کی مت ڈال، کپڑے کی ایک چادر کافی. کپڑے کی چادر کا مقصد ہوتا ہے عام قبروں سے اس کی پہچان الگ ہو جائے، سمجھ میں آ جائے کہ کسی بزرگ کا آستانہ ہے، کسی اللہ والے کی مزار ہے. آپ کے گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی اردو بھی نہیں جانتا، عربی بھی نہیں جانتا، انگریزی بھی نہیں، ہندی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. آپ نے اس بچے سے کہا جاؤ بیٹا، گھر میں بہت ساری کتابیں آپ کے موجود ہیں. آپ نے اس بچے سے کہا جاؤ بیٹا قرآن شریف لے کے آؤ. سینکڑوں کتابیں گھر میں موجود تھی. وہ بچہ جو نام بھی پڑھنا نہیں جانتا تھا وہ گھر کے اندر گیا اور قرآن نکال کے لے آیا. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. اس لیے کہ وہ بچہ اتنا پہچانتا ہے قرآن کے اوپر جزدان لگا ہوتا ہے. زور سے بولو سبحان اللہ. نام نہیں پڑھا اس نے، بہت ساری کتابیں لیکن جزدان پہچان ہے. تو قرآن پہ ایک جزدان لگاتے ہیں کہ بہت سارا لگاتے ہیں؟ ایک ہی سے کام چل جاتا ہے نا. زور سے بول دو سبحان اللہ. ٹھیک ہے. امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت ارشاد فرماتے ہیں کوشش کرو بزرگوں کی مزار پہ ایک چادر رہے، جب تک پرانی ہو نہ ہو، بوسیدہ نہ ہو، جب تک ضرورت نہ ہو. کپڑے کی چادر کی کوئی حاجت نہیں. وہی پیسہ منع نہیں کیا جا رہا، آپ وہی پیسہ اس بزرگ کے نام سے کسی غریب کو دے دیجئے. زور سے بول دیجئے نا سبحان اللہ. کسی کو قرآن خریدوا دیجئے. زور سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. کسی کو دین کی کتاب خریدوا دیجئے اس نیت کے ساتھ کہ اس کا ثواب حضرت شاہ محمود بخش کو ملے گا، ان کی روحانی توجہ میری طرف ہوگی. کپڑے کی چادر سے بزرگ کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن اگر آپ وہ پیسہ کسی غریب کو دے دو گے اس کا ثواب ان کو ملے گا، ان کا بھی فائدہ ہوگا، ان کا فیضان بھی ہمارے تمہارے اوپر ہوگا. زور سے بولو سبحان اللہ. کپڑے کی چادر صرف امتیاز کے لیے ہوتی ہے. ہاں
اگر آپ پھولوں کی چادر ڈالو گے، پھول یا ہری پتیاں، ہری چیزیں تسبیح کرتی ہے، اور تسبیح کی برکت سے قبر کا عذاب، اگر گناہگار ہے تو قبر کا عذاب ہلکا ہوتا ہے، اور اگر اللہ کا مقبول بندہ ہے اس کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ اس لیے گناہگاروں کی قبر پر بھی پھول ڈالا جا سکتا ہے۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ اللہ کے ولیوں کی قبر پر بھی پھول ڈالو، زور سے بول دو سبحان اللہ، ہے نا؟ تو محبت میں ہم لوگ چادریں تو لے کے آتے ہیں، لیکن ضرورت نہیں، یاد رکھیے گا اس چیز کو۔ ہمارے ہاں چادر ڈالنا جائز ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ نہیں۔ ضرورت ایک سے پوری ہو جا رہی وہاں تک ڈالو، اس کے بعد پھولوں کی چادر ڈالو، زور سے بول دو سبحان اللہ۔ آج بدعقیدے کہتے ہیں چادر نہیں ڈالنا چاہیے، کہتے ہیں ان بیچاروں کو خود ہی اپنے باپ کا پتہ نہیں، اپنے بزرگوں کا پتہ نہیں، زور سے بول دو نا سبحان اللہ۔ طبیعت خوش ہو جائے گی آپ کو ابھی ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ان بزرگوں کے بہت بڑے مولانا کا نام ہے اشرف علی تھانوی، ان بدعقیدوں کے بہت بڑے مولانا، کیا نام ہے؟ اشرف علی تھانوی۔ اشرف علی تھانوی صاحب کے پیر و مرشد کا نام حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، زور سے بول دو سبحان اللہ۔ اور ان کے پیر و مرشد کا نام خواجہ نور محمد چشتی، زور سے بولو سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، یاد رہے گا۔ اشرف علی تھانوی کے پیر صاحب کا نام حاجی امداد اللہ، ان کے پیر کا نام خواجہ نور محمد چشتی۔ چشتی سے سمجھ جاؤ، خواجہ معین الدین چشتی، سلسلہ وہی ہے، زور سے بول دو سبحان اللہ۔ ابھی مہینہ گزرا اور آج ہندوستان کے چپے چپے پہ اسلام کی جو بہاریں موجود ہیں، میرے خواجہ کے قدموں کا فیضان ہے۔ یہ آستانے بھی ہے نا، میرے خواجہ کے قدموں کی برکت ہے، زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ خطہ اجمیر میں وہ ہند کا سلطان ہے، جس کے قدموں سے منور سارا ہندوستان ہے۔ اور خواجہ بھی اپنی مرضی سے نہیں آئے، خواجہ کو مصطفیٰ نے ہندوستان والوں کے لیے راجہ بنا کے بھیجا، زور سے بول دو سبحان۔ ایک شاعر